آل عمران سے جو چھوٹی صورت ہے وہ سورہ نساء ہے۔ گویا یوں کہہ لیں کہ قرآن پاک کی بڑی صورتوں میں سے تیسرے نمبر پہ بڑی صورت جو ہے وہ سورہ نساء ہے، اور اس کے 24 رکوع ہیں۔ آگے جتنی بھی صورتیں آئیں گی اپنے لفظوں کے اور حجم کے اعتبار سے، رکوعوں کے اعتبار سے اس سے چھوٹی ہوں گی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بیویوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، رشتہ داروں سے متعلق جو تعلق ہے انسان کا اسے قطع تعلق نہ کرنے کا حکم، طہارت پاکیزگی حاصل کرنے کا حکم، نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کفار کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، ربکم اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک جان سے، نفس واحد سے جس نے تمہیں پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس رب نے اس کا جوڑا اسی سے پیدا کیا، وبث منہما، اور پھر ان دونوں سے پھیلا دیے، رجالاً کثیرا ونساء، کثیر مرد اور کثیر عورتیں، یعنی کثیر اولاد عطا فرمائی، اور پوری کائنات میں جو ہیں وہ مرد اور عورت پھیل گئے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تقوی اختیار کرو، ڈرو اس رب سے جس کے سبب تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، جس کے سبب تم ایک دوسرے سے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہو، والارحام، اور ڈرو رشتوں سے قطع تعلق کرنے سے۔ رشتے جو ہیں وہ سارے کے سارے ان کی ابتدا جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہی انسان کو جو ہے وہ 9 ماہ تک اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے رکھتا ہے، پھر انسان پیدا ہوتا ہے، وہ پھر آگے رشتے قائم کرتا ہے جوان ہو کے، شعور کی زندگی میں آ کے۔ رشتے جو ہیں ان سب کی جو بنیاد بنتی ہے وہ انسان کا وہ نطفہ ہے جو ماں کے پیٹ میں محفوظ کیا جاتا ہے، اور 9 ماہ کے بعد پھر اسے پیدائش کی صورت میں ایک انسان کامل بنایا جاتا ہے۔ فرمایا رشتوں کے اندر قطع تعلقی کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ احکام جتنے ہیں نا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ابتدا میں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس سورہ نساء شریف میں اللہ رب العالمین نے یتیموں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اور کمزوروں کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں۔ اسی طرح جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ کے احکام ہیں، احکام ہیں۔ تو اللہ کے احکام جو ہیں نا وہ دوستان ذی وقار، ان پہ عمل کیسے ممکن ہوگا؟ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ان پہ عمل ممکن ہوگا۔ جب تک دل میں اپنے رب کی عظمت اور شان اور رب کی قدرت اور کمالات اور رب کے جلال کا تصور نہ پیدا ہو جائے کہ ہمارا رب کتنی وسعتوں والا ہے، کتنی قدرتوں والا ہے، کتنی طاقتوں والا ہے، اس وقت تک تو انسان جو ہے وہ اس کے احکام کی پیروی کرنے کا قائل نہیں ہوگا، چونکہ انسانی عقل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک آوارہ گھوڑا کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے آوارہ گھوڑا ہوتا ہے نا، وہ جس طرف مرضی منہ اٹھا کے دوڑ جاتا ہے اور لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، لاتیں مارتا ہے، چک مارتا ہے، نقصان کرتا ہے۔ عقل بھی گویا اسی طرح ہی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی ابتدا میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ گویا ڈر پیدا ہوگا تو احکام پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور آپ روئے زمین پہ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں بھی، کوئی کام بھی بغیر کسی کے خوف کے، بغیر کسی کے رعب کے نہیں کیا جاتا۔ سکول میں بچے پڑھتے ہیں تو وہ استاذ کا ڈر ہوتا ہے
تو ٹائم پہ آتے ہیں، استاذ کا ڈر ہوگا تو سبق یاد کریں گے۔ اسی طرح پھر وہ اساتذہ ہیں جو اسکول میں پڑھاتے ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی نگہبان ہوتا ہے، ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے کہ جس کے رعب اور ڈر کی وجہ سے وہ اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کرتے، پورے ٹائم پہ آتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور بچوں کا جو ہے وہ مستقبل سنوارتے ہیں۔ تو گویا ہر کام دیکھیں نا، آپ لوگ صبح سے یہاں اپنے تجارت کے سلسلے میں آتے ہیں، اگر آپ کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ ہم تجارت کے لیے نہ نکلے اور ہم نے کاروبار نہ کیا تو ہمارے حالات خراب ہو جائیں گے، تو ہم میں سے ایک نہیں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جو کہیں گے کہ یار جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تجارت نہ کی تو ایسی صورت میں ہمارے معاشی معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ تو اس خوف کی وجہ سے انسان صبح اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، نہا دھو کے غسل کر کے نماز ادا کر کے رزق حلال کی تلاش کی پلاننگ شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ ایک خوف ہے جس کی وجہ سے ہر کام اپنے وقت پہ ہوا چاہتا ہے، ہر کام اپنے وقت پہ جو ہے وہ بالترتیب جاری ہے۔ اللہ رب العالمین چونکہ خالق و مالک ہے اس کرۂ ارضی کا، اس کائنات عالم کا، اور اس مخلوق کا مالک ہے اور رازق ہے اور خالق ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کی فطرت کیسی ہے۔ جیسی فطرت ویسے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کا سورہ نساء شریف میں آغاز فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، کہ جب انسانوں کے دلوں میں اپنے رب کا خوف ہوگا، اپنے رب کا ڈر ہوگا، تو یہ اپنے رب کے احکامات پہ بھی عمل کریں گے۔ اور پھر اس آیہ مقدسہ کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ رشتوں سے قطع تعلقی کرنے سے بھی ڈرتے رہو، اللہ سے رشتے توڑنے سے بھی ڈرتے رہو۔ اب یہ جو رشتے نبھانا ہے، یتیموں کا خیال کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، بیویوں کا خیال کرنا، اولاد کے حقوق ادا کرنا، یہ جتنے چیزیں ہیں یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان کے دل میں شفقت کا پہلو پیدا نہ ہو جائے۔ یعنی اولاد ہے، اگر کسی باپ کے دل میں اپنی اولاد کے حوالے سے شفقت اور نرمی اور محبت نہیں تو وہ اپنی اولاد کے لیے کبھی کام نہیں کرے گا، اس کے لیے رزق نہیں کمائے گا، اس کے لیے محنت نہیں کرے گا۔ تو اولاد کے لیے جو والدین دن رات کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے خون پسینہ پگھلاتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ رب العالمین نے اولاد کے لیے شفقت رکھی ہوتی ہے۔ گویا یوں کہہ لیں کہ انسان سے جو اوپر ذاتیں ہیں ان کا انسان کو خوف ہوتا ہے، رعب ہوتا ہے اور ان کا ڈر ہوتا ہے، اور انسان کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کا انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفقت اور رحم کا مادہ پیدا کیا جاتا ہے، محبت کے جذبات جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے سے بڑے یعنی اپنے خالق مالک رازق کے احکام پہ عمل کرتا ہے اور اپنوں سے چھوٹوں پہ شفقت فرماتا ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ کی ابتدا جو ہے وہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، اور اختتام جو ہے وہ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی رشتوں کو جو ہے وہ قطع تعلق نہ ہو جاؤ ان سے، رشتوں کو نہ توڑو، رشتوں کو توڑنے سے بھی ڈرتے رہو۔ تو گویا یوں کہہ لیں کہ اللہ کے احکام پہ عمل اور مخلوق پہ شفقت انسان کو نجات دیتی ہے، اور یہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک رب کا ڈر نہ ہو انسان کے دل میں اور مخلوق پر شفقت کرنے کے حوالے سے انسان کے دل میں محبت کا پہلو نہ ہو۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے انسان کی کامل تربیت فرمائی کہ اے انسانوں اپنے رب سے ڈرتے رہو اور کمزوروں پہ شفقت کرتے رہو۔ یہ آسان ہو گیا اس کا خلاصہ۔ اب آگے ایک لطیف بات ارشاد فرمائی۔ دیکھیں نا، ہمارے ہاں معاشرے میں بہت ساری خرابیاں صرف اس بنیاد پہ پیدا ہو گئیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو وہ اونچی ذات کے ہیں اور ہم کمتر ذات کے ہیں، تو اونچی ذات کے جو ہیں وہ کمتروں کو اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن الحمدللہ تعالیٰ یہ دین حق اسلام کی برکت ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح تعصب نہیں پایا جاتا۔ البتہ اگر آپ ہندوؤں کے ہاں چلے جائیں، عیسائیوں کے ہاں چلے جائیں، یہودیوں کے ہاں چلے جائیں، تو ایسی قوموں کے اندر اور ایسے کافروں کے اندر تعصب کی انتہا ہے۔ ہندوؤں میں اب گروہ ایسے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ اگر ان کا برتن دوسرا ہندو استعمال کر لے، دوسرے نظریے کا حامل ہندو استعمال کر لے، تو وہ برتن توڑ دیتے ہیں کہ یہ کم تر تھا، کمی تھا، کمین تھا، اس کا حق ہی نہیں تھا کہ ہمارا برتن استعمال کرے، اگر اس نے استعمال کر لیا تو اب ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہا، توڑ دیا جائے۔ یعنی جن کو اسلام کی نعمت نصیب نہیں ہوئی، یہ اسلام کی برکتیں اور رحمتیں عطا نہیں ہوئیں، ان کی نظریات آج بھی ایسے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ڈرتے رہو اپنے رب سے، وہ رب
جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. یعنی یہ جو آگے تم نے گروہ بنا لیے ہیں اور قومیں بنا لی ہیں اور ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہو، تو فرمایا ایسا نہیں ہے. من خلقکم من نفس واحدہ، رب وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا ہے. وخلق منها زوجها، اور اسی رب نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر سے ہی حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، دنیا میں جو ہے وہ کثیر مرد اور کثیر عورتیں پیدا فرمائیں. اب اس پہ سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا دین ایک ہے، لہذا ایک دوسرے کو کم تر نہ سمجھو. اور فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس رب سے جس کے نام کی برکت سے تم ایک دوسرے سے اپنی حاجتیں پوری کرتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتوں کو نہ توڑو. رشتوں کے توڑنے کے حوالے سے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. سید عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتوں کو توڑنے والا قطعاً جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا. رشتوں کو توڑنے والا. اب یہ جو رشتے ہیں، کس رشتے کو توڑا جائے گا، کس رشتے کو بحال رکھا جائے گا، اس حوالے سے اسلام نے ایک جامع نصاب دیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر اس شخص سے رشتہ نہ توڑا جائے گا جس کے گلے میں اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا ہے. اب اس میں ایک باریک بات یہ سمجھ لیں کہ ایک ہے قطع تعلق کر دینا اور ایک ہے کسی شخص سے محتاط ہو جانا. یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. بعض اوقات اس طرح کی حدیث مبارکہ جب ہم سنتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا قطع تعلقی کرنے والا ہرگز جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، تو خیال یہ آتا ہے کہ شاید اب ہر ایک سے جو ہے وہ اپنے راز شیئر کرنے پڑیں گے. نہیں، قطع تعلقی کرنا ایک الگ سٹیج ہے، اور کسی سے محتاط ہو جانا اس کی غیر ذمہ دارانہ حرکات کی وجہ سے، اس کے بے عقلی والے کاموں کی وجہ سے اس سے محتاط ہو جانا، یہ ایک الگ سٹیج ہے. کسی سے محتاط ہونا گویا اپنا راز محفوظ رکھنا ہے. اور اس کی بھی آقا علیہ السلام نے تعلیم ارشاد فرمایا اپنے گناہ پر کسی کو گواہ نہ بناؤ، حتیٰ کہ فرمایا نیکی بھی کرو تو اس پر بھی کسی کو گواہ نہ بناؤ. دونوں جہتوں میں اپنے راز جو ہیں وہ چھپا کے رکھو. تو گویا خود آقا علیہ السلام نے تعلیم ارشاد فرما دی کہ محتاط رہنا کسی بندے جو ظاہراً جس کی حرکات اور سکنات قابل اعتماد نہ ہوں، اس سے بچ کے رہنا یہ الگ بات ہے، اور کسی سے بالکل تعلق توڑ دینا یہ الگ بات ہے. اور یہاں پھر عامت الناس کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، یہاں رشتہ داروں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یعنی اولاد کا والدین سے رشتہ، والدین کا اولاد سے رشتہ. یہ جو آج کل ہمارے ہاں آنکھ کرنے کا تصور آ گیا ہے، یعنی بیٹا جو ہے وہ اگر اپنی مرضی سے کوئی شادی کر کے بہو بنا کے لے آیا ہے اور اس کی قوم جو ہے وہ ان کی قوم سے نہیں ملتی، تو ایسی صورت میں والدین کہتے ہیں کہ اچھا انہیں ساڑی نہیں نہ مننی، انہوں نے اپنی جائیداد تو آگ کرنے ہیں. وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں جا کے. تو ایسی صورت میں اسلام ایسے تصور کو قطعاً قبول نہیں کرتا، لہذا اسلام میں آگ کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی باپ اپنی اولاد کو آگ کر دیتا ہے تو اسلام پھر بھی اس کی وراثت میں سے اس کی اولاد کو حق دینے کا حکم دیتا ہے کہ باپ نے کہہ بھی دیا ہے کہ میری طرف سے حق ہے، میں اسے جائیداد میں حصہ نہیں دوں گا، پھر بھی اگر وہ باپ فوت ہو گیا ہے جو اس کا ورثہ باقی بچا ہے اس میں سے اس بچے کو بھی جائیداد میں برابر تقسیم کیا جائے. یہ اسلام نے انسانوں کے حقوق رکھے ہیں. اسی طرح بھائی کا جو بھائی سے تعلق ہے، بہنوں کا بہنوں سے تعلق ہے، اور بقیہ جتنے رشتے احساس والے ہیں ان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ان کا لحاظ رکھو، ان سے قطع تعلقی نہ کرو، اس لیے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر نگران ہے. یہ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائے ایسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بڑی لطیف بات، آقا علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ تم ان 3 خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کر لو، اپنی طبیعتوں کا حصہ بنا لو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں داخل جنت فرما دے گا.
3 खसलतें। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। सोनिया बता तो सही ना वो 3 खसलतें कौन सी हैं कि जो हमारे अंदर पैदा हो जाएं तो इंसान जो है वो अल्लाह की रहमत से दाखिल जन्नत हो जाएगा। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया उन 3 खसलतों में से, 3 सिफ़तों में से, 3 कामों में से पहली खसलत, पहला काम ये है कि जो तुम्हें मारूम करे तुम उसको दो। यानी जिसने तुम्हारा हाथ रोक दिया है, जब तुम देने के लिए बैठे हो तो फिर तुम उससे हाथ ना रोकना। ज़िंदगी में कई सारे मुकामात ऐसे आते हैं कि किसी और के हाथ में इख्तियारात होते हैं, वसाइल किसी और के हाथ में होते हैं, कुव्वत और ताकत और इख्तियार किसी और के हाथ में होता है। तो फरमाया उस लम्हे अगर तुम्हें किसी ने मारूम कर दिया है तो जब पलट के इख्तियार तुम्हारे पास आए, कुव्वत तुम्हारे पास आए, इख्तियार तुम्हारे पास आए, वसाइल तुम्हारे पास आए, तो जैसे उसने तुम्हें मारूम किया था तुम उसे ऐसे मारूम ना करना, तुम उसे अता करते रहना, तुम उसे देते रहना। फरमाया जो तुम्हें मारूम करे तुम उसे देते रहो। दूसरी बात, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो तुम पर जुल्म करे, फरमाया तुम उसे माफ़ कर दो। याद रखें, कमज़ोर बंदा कभी भी जुल्म नहीं कर सकता। कमज़ोर के पास रोने के अलावा और कुछ नहीं होता, बद्दुआ देने के अलावा कमज़ोर के पास और कुछ नहीं होता। जुल्म हमेशा ताकतवर करता है। तो फरमाया जो ताकत के नशे में धुत हो के तुम पर जुल्म करे, तो ऐसा ना हो कि जब तुम्हारे पास कुव्वत आ जाए, ताकत आ जाए तो तुम फिर उसका बदला लेने चल पड़ो। फरमाया तुम अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की मखलूक समझ के उसको माफ़ कर दो, तुम उस पर जुल्म ना करो, तुम उसे माफ़ कर दो। और तीसरी बात फरमाया जो तुमसे कता ताल्लुक़ ही करे, तुमसे ताल्लुक़ तोड़े, फरमाया तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ते रहो। ये 3 चीज़ें फरमाया तुम अपनी तबीयतों में, अपनी शख्सियतों में, अपनी आदात में शामिल कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें दाखिले जन्नत अपनी रहमत से फरमा देगा। अच्छा, ये लतीफ़ बात है। हुजूर ये भी इरशाद फरमा सकते थे कि तुम ये 3 काम करते रहो, इसके बदले में अल्लाह ताला तुम्हें दाखिले जन्नत फरमाएगा। ये नहीं फरमाया हुजूर ने, बल्कि फरमाया अपनी रहमत से। इसमें आका अलैहिस्सलाम ने एक इशारा इरशाद फरमाया, फरमाया समझो वो इशारा ये है कि अगर ज़िंदगी में और कई सारी जिहतों में इंसान कामिल ना भी हो सका और आखिरत में उसके बकिया अमाल सारे के सारे ज़ाय हो भी गए, तो जुल्म करने वाले को माफ़ करना, ताल्लुक़ तोड़ने वाले से ताल्लुक़ जोड़ना, और जो तुम्हें मारूम करे तुम्हारा उसे देते रहना। अल्लाह को ये 3 आदात, ये 3 खसलतें इतनी पसंद हैं कि क़यामत वाले दिन अगर तुम्हारे नामा अमाल में कोई कमी रह भी गई ना, तो अल्लाह अपनी रहमत से तुम्हें माफ़ फरमा देगा, अपनी रहमत से उन चीज़ों में माफ़ कर देगा और तुम्हें दाखिले जन्नत फरमा देगा। कितनी बड़ी बात है। एक इशारा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और उसमें इतना बड़ा उक्ता जो है वो सरकार ने खोल के रख दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने जो आज की आया मुक़द्दसा पढ़ी है इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो कुछ हमने बयान किया अल्लाह ताला हमारी तबीयतों का उसे हिस्सा बना दे।